بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہے کہ جو توریہ کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی ہے، فرماتے ہیں اگر ایسا ہے فلا فرق بین یتخلص عنہ بکلام آخر او فعل آخر او بہذا الکلام ما قصد آخر، تو اس کا مطلب ہے وہ چاہے توریہ ہو یا کوئی اوسا فعل ہو یا کوئی اور کلام ایسی کر دے کہ جس کے ذریعے یہ بچ سکتا ہو، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پس اگر توریہ پر قدرت شرط نہیں ہے اکراہ کے لیے، تو غیر توریہ پر عدم قدرت بھی پھر کوئی شرط نہیں۔ ودعویٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ان جریان حکم الاکراہ مال قدرت علی التوریہ تعبدی کہ نہیں جناب، یہ جو حکم ہے کہ انسان توریہ پر قادر ہو تو بھی اس پر حکم اکراہ صادق آتا ہے، یہ حکم تعبدی ہے، یہ کوئی علی القاعدہ نہیں ہے۔ وعلی القاعدہ ہم کہہ دیتے کہ یہاں اکراہ نہیں ہے، لا من جہت صدق حقیقت الاکراہ۔ جواب میں کہتے ہیں کما ترا، یہ کما ترا اس دعویٰ کا جواب ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے تو جواب ہے کما ترا، فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ حکم تعبدی کہیں تو ذکر ہوا ہوتا نا کہ یہ حکم مولا ہے، یہ حکم تعبدی ہے کہ اگرچہ توریہ پر قدرت ہونے کی صورت میں انسان مکرہ نہیں ہوتا، لیکن حکم تعبدی یہ ہے کہ وہ مکرہ ہے۔ ایسا کہیں کوئی حکم نہیں آیا، لہذا اس کو حکم تعبدی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس پیرے میں پوری توجہ رکھنی ہے چونکہ تین حصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس پیرے میں شیخنا نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ توریہ کے علاوہ دیگر کسی آپشن پر بھی قدرت نہ رکھنا تحقق اکراہ میں شرط نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی اور آپشن ہو بھی صحیح تو بھی اس کو استعمال نہ کرے اور اسی فعل مکرہ علیہ کو انجام دے تو بھی یہ شخص مکرہ شمار ہوگا۔ لیکن الانصاف، ابھی دوسرا حصہ فرماتے ہیں لیکن الانصاف، اب اس پیرے سے ہٹ رہے ہیں، یہاں پر کیا ثابت کریں گے کہ توریہ کے علاوہ اگر انسان کے پاس کوئی اور آپشن ہو تو اور لیکن وہ پھر بھی مکرہ علیہ کو انجام دے تو وہ پھر مکرہ شمار نہ ہوگا۔ لیکن الانصاف فرماتے ہیں ان وقوع الفعل عن الاکراہ لا يتحقق الا مع العجز عن التفصی بغیر التوریہ، انصاف یہ ہے کہ نہ، اکراہ تب ہوگا کہ جب انسان کے پاس توریہ کے علاوہ بچنے کا کوئی اور آپشن موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یا اس کا ترجمہ اگر سیدھا کرنا ہے یوں کر سکتے ہیں، یعنی کیا کہ توریہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے پاس ہو فعل مکرہ علیہ کو انجام دینے سے بچنے کے لیے، لیکن یہ پھر بھی فعل مکرہ علیہ کو انجام دیتا ہے، پھر یہ مکرہ شمار نہ ہوگا۔ کیوں؟ دلیل جہاں شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں اس لیے لأنه يعتبر في أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك۔ اکراہ میں شرط کیا ہے؟ اکراہ میں شرط یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دینے کا داعی وہی ضرر ہو جس کا مکرہ نے اس کو دھمکی دی تھی، کہ یہ اس فعل کو اس لیے انجام دے رہا ہے کہ اگر نہ دیا تو مکرہ مجھے فلان نقصان پہنچائے گا۔ معیار یہی تھا نا، ہم پیچھے بھی بار بار یہ پڑھ گئے، یہ خوف تھا جس کی وجہ سے اس فعل کو انجام دے رہا ہے، اس کی اپنی کوئی طیب نفس موجود نہیں تھی۔ ٹھیک، اب آگے فرماتے ہیں وَمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّفَصِّي، لیکن جب اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ اس کے اس ضرر سے بھی بچ سکتا ہے اور فعل مکرہ علیہ کے انجام دینے سے بھی بچ سکتا ہے، اس کے پاس ایک آپشن موجود ہے، لا يكون ضرر مرتبا على ترک المکرہ علیہ، وہ ضرر، وہ جو دھمکی مکرہ نے دی تھی، پھر وہ ضرر مکرہ علیہ کے ترک پر مترتب، کیوں؟ یہ ایسا آپشن اختیار کرے گا اس کے نقصان سے بچ سکتا ہے اور مکرہ علیہ کے انجام دینے سے بھی ٹھیک ہو گیا۔ فرماتے ہیں بل علی ترکہ و ترک التفصی معا، بلکہ اس کے پاس کیا ہے؟ فعل مکرہ علیہ کو بھی ترک کرے
اور اس کے ضرر سے بھی چھٹکارا. جیسے میں نے آپ کو مثال فرض کی تھی کہ اگر یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے نہ یہ فعل مکرہ علیہ کو انجام دے گا اور نہ مکرہ کے اس ضرر کا شکار ہوگا، دونوں سے بھی یک وقت بچ سکتا ہے. ٹھیک. پس فدفع الضرر، نتیجہ وہ ضرر جس کا اس کو خوف ہے کہ مکرہ مجھے ضرر پہنچائے گا، وہ دفع اس ضرر کا دفع کرنا یحصل باحد الامرین، دو میں سے ایک اختیار کرے، یہ کام کر جائے. کون سا؟ اگر فعل مکرہ علیہ کو انجام دے تو بھی مکرہ کے اس ضرر سے بچ سکتا ہے، والتفسی، وہاں سے بھاگ جائے پھر بھی مکرہ کے اس ضرر سے. تو گویا اس کے پاس دو چیزیں آ گئیں، دونوں صورتوں میں یہ مکرہ کے ضرر سے بچ سکتا ہے. اچھا، ہوا مختار فی کل منہما، اب ان میں سے کس کو اختیار کرنا ہے؟ اس میں یہ خود مختار ہے، اس میں اس پر کوئی مجبوری نہیں ہے. ولا یصدر کل منہما الا باختیار، لہذا جو آپشن بھی اختیار کرے گا وہ اس کے اپنا اختیار کے ساتھ ہوگا، نتیجہ وہاں اکراہ. بس اگر یہ مکرہ فعل مکرہ علیہ کو انجام دے رہا ہے تو اپنے اختیار سے دے رہا ہے، جب اپنے اختیار سے دے رہا ہے تو پھر مکرہ تو نہ ہوا، جب نہ ہوا تو حکم اکراہ بھی اس پر صادق نہیں آئے گا. ٹھیک. سوال مقدر کا وجن جواب ہے. سوال مقدر جناب یہ کیسے کہ اگر مکرہ خود اس کو دو آپشن دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یا مکان میرے پاس بیچ یا تو مکان کو چھوڑ جا، دو آپشن اس کی وجہ سے ہیں، جس کو بھی یہ بیچارہ اختیار کرے گا وہ اکراہ ہوگا. یہاں بھی تو اس کے لیے وہی ہے کہ یا اس کے کہنے پر وہ کام کرے یا یہ وہاں سے بھاگ جائے. فرماتے ہیں نہ، یہ حکم اور ہے وہ اور ہے. ایک دفعہ ہے کہ دونوں آپشن مکرے، تو ہم کہیں گے مکرے نے اکراہ دو میں سے ایک پر اس نے کیا تھا، یہاں مکرے نے اس کو اکراہ ایک پر کیا تھا، دوسرے میں اس کو اختیار تھا اور اس نے اس اختیار کو چھوڑ کر اس کو استعمال کیا. فرماتے ہیں لیست تفسی من الضرر احد فردی المکرہ علیہ، یہ خیال نہ کرنا کہ اس کے پاس جو آپشن تھا وہاں سے بھاگ جائے چلا جائے، گویا فعل مکرہ علیہ کے دو افراد میں سے ایک فرد تفسی تھا اور ایک فرد مکرہ علیہ کا انجام دینا تھا. پس جب ایک فرد تھا تو دونوں پر حکم اکراہ سا دے گا. لیسا، فرماتے نہ ایسا نہیں ہے. حتی لا یوجب التخییر الفاعل فیہما سلب الاکراہ عنہما، تاکہ ہم کہیں کہ یہاں فاعل کو اختیار ہے اور ہم کہیں کہ اس بنیاد پر اکراہ صادق نہیں آتا. فرماتے نہ، یہ تفسی اس قسم کے فعل مکرہ کے دو افراد میں سے ایک فرد نہیں ہے تاکہ ہم کہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کمال و اکرہ عن احد الامرین، اور جیسا کہ اس نے دو میں سے ایک پر اس کو مجبور کیا تھا. فرماتے ہیں حیث یقع کل منہما، چونکہ ان میں سے جو بھی ایک اختیار کرے وہ مکرہ ہوگا. وجہ یہ ہے لأن الفعل المتفس بہ مسکت عن المکرہ علیہ لا بدل لہ، چونکہ اگر یہ فعل متفس بہ کو اختیار کرتا ہے یعنی یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اس کا یہ بھاگنا مکرہ علیہ کے لیے مسکت ہے، اس کا بدل نہیں. ولذا لا یجری احکام المکرہ، لیکن اگر یہ وہاں سے بھاگتا نہیں اور اس کو انجام دیتا ہے تو ہم کہیں گے احکام مکرہ اس پر صادق نہیں آتے. فلا یفسد اذا کان عقدا، اگر اس نے وہ عقد کیا تو عقد فاسد بھی نہیں بلکہ بالکل صحیح ہوگا. ٹھیک ہے جی. نتیجہ کیا ہوا اس پیرے کا؟ نتیجہ اگر ایک شخص کے پاس فعل مکرہ علیہ کو انجام سے دینے سے بچنے کے لیے توریہ کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود ہو اور یہ اس کو اختیار نہیں کرتا اور مکرہ علیہ کو انجام دیتا ہے، جہاں اکراہ نہیں ہوگا بلکہ اس پر تمام احکام جو عام صحیح معاملے والے ہوتے ہیں وہ صادق آئیں گے. اب آگے فرماتے ہیں ماذا کرنا ہو ان کان جاریا فی التوریہ. ہو جب میں نے سوال کی شکل میں آئی تھی کہ ممکن ہے کوئی کہے جناب یہ تو پھر توریہ میں بھی ہے کہ اس کے پاس توریہ کا آپشن بھی تھا، مکرہ علیہ کے انجام دینے کے تھا، اس نے توریہ نہیں کیا اور مکرہ علیہ کو انجام دیا، پھر وہاں بھی آپ کہیں کہ وہ حکم اکراہ اس پر صادق نہیں آتا، لیکن وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ آتا ہے. جواب فرماتے ہیں وہ ماذا کرنا ہو ان کان جاریا، اگرچہ یہ دلیل باب توریہ میں بھی ہے
الا ان الشارع رخص فی ترک توریہ، لیکن شارع نے خود ترک توریہ کی اجازت دی ہے، کیا؟ بعد عدم امکان التفسی بوجہ آخر، وجہ لماذا کرنا من ظہور النصوص والفتاوی، تمام روایات جو باب اکراہ سے متعلق ہیں، تمام فتاوی بزرگان جو کہتے ہیں کہ اکراہ پر حکم شرعی مترتب نہیں ہوتا، وہاں پر کہیں بھی توریہ کو بطور قید ذکر نہیں کیا گیا۔ وَبُعْدِ حَمْلِهَا عَلَى صُورَةِ الْعَجْزِ عَنِ التَّوْرِيَةِ، اور بہت بعید ہے کہ ہم ان تمام روایات اور فتاوی کو حمل کریں کہ یہ تمام چیزیں اس صورت میں ہیں جہاں انسان توریہ پر قادر نہ ہو۔ فرماتے ہیں ایسا عمل کرنا بہت ہی بعید۔ ٹھیک، مَعَنَّ الْعَجْزَ عَنْهَا لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا، اور دوسری بات کہ اگر عاجز عن التوریہ اکراہ کے تحقق میں معتبر ہوتا، لَأُشِيرَ إِلَيْهَا فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْحَلْفِ كَاذِبًا عِنْدَ الْخَوْفِ وہ اتنی ساری روایات بھری پڑی ہیں جو کہتے ہیں خوف کے وقت تم جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتے ہو، فلاں فلاں اٹھا سکتے ہو۔ کہیں تو کوئی اشارہ ہوتا نا کہ اگر تمہارے لیے توریہ کا امکان نہیں ہے تو جائز ہے، جبکہ خوف و اکراہ میں کہیں اشارتاً بھی توریہ کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں خصوصاً فی قضیت اموار ابوہ حیث اکرہو علی الکفر فابا ابواہ، جناب یاسر اور جناب سمیہ، عمار کی والدہ گرامی کا ذکر کا اسم گرامی تھا، انہوں نے انکار کیا، وَأَظْهَرَ لَهُمْ عمار ما ارادو، اچھا ان کو پھر فقتلا، نتیجہ ان کو قتل کر دیا کفار نے۔ جناب عمار نے جو وہ کہتے تھے وہی کچھ کہہ دیا، فجا باقیان، روتا ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا، قصہ بیان کیا، آیت نازل ہو گئی، من کافر باللہ من بعد ایمان ہی، وہ مرتد ہے، الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عادوا علیکا فوت، کہ اگر وہ دوبارہ بھی تمہیں پکڑ لیں اور کہیں کہ تم اللہ اس کے رسول سے اظہار برات کرو، پھر بھی کر دینا۔ وَلَمْ يُنَبِّهُ عَلَى التَّوْرِيَةِ، پیغمبر نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ کوشش کرنا توریہ کرنے کی، اگر توریہ نہ ہو سکے تو جو چاہیں، اصلا توریہ کا کوئی ذکر ہی پیغمبر اکرم نے نہیں فرمایا۔ فَإِنَّ التَّنْبِيهَ فِي الْمَكَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ لَا شَكَّ، پھر فرماتے ہیں اگرچہ یہاں موضوع کی طرف متوجہ کرنا کوئی پیغمبر پر واجب نہیں تھا، ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتا، حکم پہ ہوتا ہے، لیکن رجحان تو رکھتا تھا نا کہ خاص جو تھا اس کو کچھ نہ کچھ سمجھانا بہتری تو رکھتا تھا، لیکن پھر بھی پیغمبر نے اس کو اس طرح متوجہ، اور خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے اعتبار شفقت علی عمار، کہ جتنا وہ عمار پر شفیق تھے اس سے محبت کرتے تھے۔ وعلم ہی بے کراہت تکلم عمار، اور پیغمبر کو علم تھا کہ پیغمبر کی زبان سے کفار جو لفظ جاری کراتے ہیں یقیناً عمار ان کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی پیغمبر نے یہاں توریہ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔